پرانے زمانے میں کم میں سادات کے ساتھ درگیری میں بہت سارے علوی اور سادات کم کے شہر سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گئے۔ انہی منتقل ہونے والوں میں ایک سادات خاتون بھی تھی کہ جو بہت عابدہ اور پرہیزگار تھی۔ اپنا زیادہ تر وقت نماز اور عبادت میں بسر کرتی تھی۔ وہ خاتون بھی انتہائی فقر اور پریشانی کے ساتھ اپنی 4 یتیم بچیوں کے ساتھ قم سے چلی جاتی ہیں۔ وہ خاتون ایک شہر سے دوسرے شہر جاتی ہے، یہاں تک کہ بلخ شہر میں پہنچتی ہے۔ سردیوں کا زمانہ تھا اور زمین کو برف نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس موسم میں وہ بہت پریشان تھی کہ وہ 4 بچیوں کے ساتھ کہاں جائے۔ اتفاق سے ایک شخص ان کے حالات سے باخبر ہوتا ہے اور انہیں ایک ایسے شخص کی جانب رہنمائی کرتا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ جب یہ خاتون اس شخص کے دروازے پر پہنچتی ہے تو وہ شخص کچھ مردوں کے ساتھ دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ یہ علوی خاتون اس سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ 4 یتیم بچیاں ہیں اور اس شہر میں میں کسی کو نہیں جانتی، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو مجھے پناہ دیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کہاں سے معلوم کہ تم علوی ہو، جاؤ شاہد لے کر آؤ۔ خاتون جب یہ بات سنتی ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ شخص جو اسے یہاں لایا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو کاروان سرا چلتے ہیں، وہاں مسافروں کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہ علوی خاتون اپنی 4 یتیم بچیوں کے ساتھ کاروان سرا کی جانب چلنے لگتی ہیں۔ اتفاق سے وہ شخص کہ جس نے اسے شاہد کا کہا، اس کے دوستوں میں ایک مجوسی شخص بھی تھا جو یہ ساری بات سن رہا تھا۔ اسے اس علوی خاتون پر رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کاروان سرا پہنچ جاتا ہے اور اس خاتون سے کہتا ہے کہ آؤ اپنی بچیوں کے ساتھ میرے گھر میں رہو۔ علوی خاتون کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص مجوسی ہے۔ وہ اس کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے اور اپنی بچیوں کے ساتھ اس کے گھر چلی جاتی ہے۔ مجوسی شخص اس خاتون اور اس کی بچیوں کی مہمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اور اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے کہ ان مہمان کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ جیسے ہی اس علوی خاتون کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا میزبان آنکھ کی پرستش کرنے والا ہے، اپنے سر کو آسمان کی جانب بلند کرتی ہے اور کہتی ہے، خدایا تجھے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کا واسطہ اور اس احترام اور عظمت کا واسطہ جو تیری نگاہ میں ان کے لیے ہے، اس میاں بیوی کو دین اسلام کی جانب ہدایت کر۔ اس کے بعد نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ جب نماز ختم کرتی ہے تو دوبارہ اس میزبان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اسی رات وہ مجوسی شخص عالم خواب میں قیامت کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ پیاس سے اپنی زبان اپنی ہونٹوں پر پھیر رہے ہیں اور پانی کی تلاش میں ہیں۔ وہ بھی نیز دوسروں کی مانند پانی کی تلاش میں تھا اور بہت ناراض تھا کہ ایک شخص نے اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی جانب رہنمائی کی۔ وہ انتہائی نا امیدی کے ساتھ ان لوگوں کی جانب روانہ ہوا، لیکن دیکھتا ہے کہ وہ پانی ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو خاندان رسالت سے خاص محبت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی وہاں پر پانی نہیں دیا جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی پیاس کے آگے بے بس تھا۔ اس کے باوجود بھی اس نے ان سے پانی طلب کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے دین پر نہیں ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی اس کو پانی دو، وہ ہماری گردن پر حق رکھتا ہے کیونکہ ہماری اولاد کو اپنے گھر لے کر گیا ہے اور اس کی پذیرائی کی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اس سے کہا کہ آگے آؤ، اور وہ شخص آگے جاتا ہے اور پانی کا پیالہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ سے لیتا ہے اور اسے پیتا ہے۔ وہ پانی اس قدر ٹھنڈا اور خوشگوار تھا کہ اس کے وجود میں ٹھنڈک کا احساس ہو گیا۔ فوراً اپنے خواب سے بیدار ہوتا ہے
ابھی تک اس ٹھنڈے پانی کی ٹھنڈک کا احساس اس کے وجود میں تھا۔ وہ حیرت سے اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اس کے لیے پوری داستان کو بیان کرتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ خدا ہم پر نعمت نازل کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اسلام کی جانب رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دونوں اٹھتے ہیں اور اپنے مہمان کے پاس جاتے ہیں اور اس خاتون سے اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں۔ وہ خاتون شکر کا سجدہ بجا لاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج رات میں نے نماز میں تم لوگوں کے ہدایت کے لیے دعا کی تھی، اور اس طرح وہ دونوں اس خاتون کے ہاتھوں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اس خاتون کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دی تھی اور اس سے گواہ مانگے تھے، اسی رات وہ بھی خواب دیکھتا ہے کہ محشر کا میدان ہے اور دیکھتا ہے کہ سب لوگ پریشان ہیں۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ شیعہ حوض کوثر کی طرف جا رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں۔ وہ بھی حوض کوثر کی طرف جاتا ہے اور پانی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے دوستوں کا دوست تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کر آؤ، میں کہاں سے سمجھوں کہ تم میرے دوستوں کے دوست ہو؟ اب یہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ سب سے گواہ نہیں مانگ رہے ہیں، صرف مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بھی اس علوی خاتون سے انتہائی سردی میں اور مسافرت کی حالت میں گواہ طلب کیے تھے۔ وہ اس حالت میں کہاں سے گواہ لاتی؟ اسی حالت میں وہ اپنے خواب سے بیدار ہو جاتا ہے اور بہت پشیمان ہوتا ہے۔ صبح اپنے خدمتکاروں اور غلام کو پورے شہر میں بھیجتا ہے تاکہ اس علوی خاتون کو ڈھونڈیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ علوی خاتون اس مجوسی کے گھر پر ہے۔ وہ مجوسی شخص اس شخص کو اپنے گھر میں بٹھاتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ یہ شخص مجوسی شخص سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس علوی خاتون سے ملاقات کروں اور اس سے معذرت طلب کروں۔ یہ شخص اس خاتون سے معذرت طلب کرتا ہے اور اس سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے گھر پر چلے، لیکن وہ خاتون قبول نہیں کرتی ہے اور وہ تازہ مسلمان شخص بھی اجازت نہیں دیتا ہے اور اس خاتون کی مہمانی کو وہ اپنے لیے افتخار سمجھتا ہے۔ اس کے بعد وہ تازہ مسلمان شخص اس علوی خاتون کے لیے ایک گھر کو خریدتا ہے اور تمام وسائل کو بھی خریدتا ہے۔ خداوند عالم فرماتا ہے اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر اور پاداش نہیں چاہتا ہوں سوائے یہ کہ میرے خاندان سے دوستی اور مودت اختیار کرو۔